الرحمن السلام علیکم۔ گلگت بلتستان افیئرز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے کہ گلگت بلتستان میں اس وقت جو بجٹ کی ایلوکیشن ہوئی اور اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر نے پیکج دیا اور اس میں جن منصوبہ جات کا اعلان کیا گیا ہے اس میں کتنی حد تک عمل درآمد ہوا ہے، اور گلگت بلتستان کے آئندہ کے لیے اکنامک پرسپیکٹو میں بھی ہم بات کریں گے کیا صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنی حد تک جو منصوبہ جات جن کا آغاز ہے یا پہلے سے چل رہے ہیں وہ تکمیل کے برائل میں ہے۔ اوورآل گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب جاوید علی منوا صاحب، آپ وزیر خزانہ ہیں گلگت بلتستان کے۔ بہت شکریہ جاوید علی منوا صاحب وقت دینے کا۔ سر، سب سے پہلا سوال تو پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا، خاصی مصروفیت ہے آپ کی، اور آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کی گورنمنٹ آئی ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت میں کافی پیکیجز بھی دیے گئے اور ایلوکیشن بھی کی گئی ہے، لیکن بنیادی معاملہ وہاں پہ ظاہر ہے اس وقت جو فوکس کر رہی ہے، یہ لگ رہا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کہ وہ سیاحت کے شعبے پر کر رہی ہے، اس میں گلگت بلتستان جو ہے وہ ٹاپ پر ہے۔ تو اس حوالے سے ذرا ہمیں آگاہ کیجیے۔ اعتزاز، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سچ ٹی وی کا انتہائی ہم مشکور ہیں کہ جس انداز میں گلگت بلتستان افیئرز کو لائم لائٹ میں لے کے آنے کے لیے جو ٹارچ بیرر کا کردار ادا کر رہا ہے سچ ٹی وی، اس کا شکریہ۔ اس کے بعد متواتر ہمارے پروگرامز یہاں ہوئے ہیں سچ ٹی وی کے اوپر ہی، جس میں ہم نے پوری جو بجٹ میکنگ تھی اور بجٹ ڈیولپمنٹ تھی اس کے اوپر آپ کو بھی بذریعہ آپ ہم نے عوام کو آگاہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ بڑا ریلیونٹ سوال ہے جی۔ سیاحت چونکہ گلگت بلتستان کا تورہ امتیاز ہے اور پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن میں ٹاپ پرائیورٹیز کے اندر فال کرتا ہے، اور گلگت بلتستان کو خدا نے جس انداز میں سیاحت کے شعبے میں منفرد بنایا ہے اس کو بہتر انداز میں یوٹیلائز کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی مرکزی حکومت اور پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت ایک پیج پہ اور بہتر انداز سے کوشاں ہیں۔ اب سیاحت کی ڈیولپمنٹ کے لیے یقیناً انفراسٹرکچر کا اس انداز میں بلڈ کیا جانا ضروری تھا، تو جو 370 ارب کا میگا ڈیولپمنٹل پیکج ہے وہ تمام شعبہ جات کے اندر گلگت بلتستان کے لیونگ سٹینڈرڈ کو، گلگت بلتستان کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو، گلگت بلتستان کے اندر ماحولیاتی تحفظ کو، گلگت بلتستان کے اندر گلیشیل میلٹنگ کو روکنے کے حوالے سے، اور زراعت اور ماہی پروری سے لے کے جو آپ کا لائف سٹاک ڈیولپمنٹ ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر ایک اسٹریچڈ، ویل مینجڈ اور جی بی اورینٹڈ ایک ڈیولپمنٹل پیکج۔ جی بی اورینٹڈ مینس؟ جی بی اورینٹڈ سے مراد یہ ہے کہ آج سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ وفاق کے اندر جو بھی حکومت آتی ہے وہ یقیناً اپنی مرضی سے اپنے اعداد و شمار کے مطابق گلگت بلتستان کو پیکیجز اور گلگت بلتستان کے لیے مراعات فکس کرتی رہی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت اور پاکستان کی وفاقی حکومت ایک پیج پہ رہ کے ہماری ڈیمانڈز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خان صاحب نے ہمارا کرافٹڈ پیکج، جن چیزوں کی ضرورت گلگت بلتستان کے لوگوں کو تھی ان کی حکومت کے ذریعے خان صاحب نے ہم سے ڈیمانڈ، یعنی جو ڈیمانڈ تھی وہ اوریجنیٹ ہوئی گلگت بلتستان سے۔ اچھا، تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی بی ڈریون اور جی بی اورینٹڈ پیکج۔ اچھا جاوید صاحب، کیا اس سے پہلے جو گلگت بلتستان گورنمنٹ رہی ہے، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی بی اورینٹڈ ڈیمانڈز نہیں تھی ان کی وفاقی حکومت سے؟ کیونکہ ان کو تو شکایت رہی ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں کر رہی۔ میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج سے پہلے ہماری تمام جو صوبائی حکومتیں رہی ہیں ان کا شکوہ، گلگت بلتستان کی پوری عوام کا ہمیشہ سے یہ شکوہ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کی ڈیمانڈز کو وفاق کی پرائیورٹیز میں بہتر نمبر نہیں ملتا رہا ہے، یعنی وہاں ان کی جو ڈیمانڈز جنریٹ ہوتی ہیں ان کی اکوموڈیشن وفاق میں، وفاق کے کوارٹرز میں نہیں ہو پاتی تھی۔ آج پہلی دفعہ ہے کہ خان صاحب کی قیادت میں گلگت بلتستان کا جو پوٹینشل ہے اس کو، گلگت بلتستان کا جو جینون ڈیمانڈ ہے، جنیرک ڈیمانڈ ہے، اس کی بنیاد پہ یہاں سے اس کے فنڈز جو ہیں ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہاں مجھے سوال کی اجازت دیجیے گا، جیسے آپ نے کہا کہ وفاقی حکومت نہیں کرتی رہی، یہی شکایت گزشتہ گورنمنٹ کی بھی رہی ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ مینج نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا چونکہ اس وقت وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں تھی، وفاق میں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، تو کیا اس وجہ سے وہاں پہ نہیں کر رہی تھی؟ اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے اس لیے وفاق ایلوکیٹ کر رہی ہے اور آپ اس کو میں گزارش اعتزاز کر رہا ہوں کہ ہم 2009 پہ جاتے ہیں، اس سے پہلے نہیں جاتے ہیں۔ 2009 میں پہلی دفعہ صوبائی اسٹرکچر ملا، لیکن جو گلگت بلتستان کی بنیادی ضروریات تھی وہاں سے ایک ڈیمانڈ
جنریٹ ہوتی ہے وفاق کے کوارٹرز تک آتی ہے اور وہ اس مطابق ان کو کرنا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ لے لیں, نون لیگ کی گورنمنٹ لے لیں, انہوں نے ڈیمانڈز وہاں سے ضرور منگوائیں لیکن یہاں پہ اس پہ خاطر خواہ عمل درآمد نہیں ہوا. وفاقی حکومت جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی, اس کی ایک چھوٹی مثال یہ میں آپ کو دے دوں کہ پی ایس ڈی پی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ یقیناً پورے پاکستان کا پورٹ فولیو ہے. اس پورے پاکستان کے پورٹ فولیو کے اندر گلگت بلتستان کو کتنا ویٹیج دیا جاتا ہے. جب ہماری وفاقی حکومت یہاں آئی, پہلے سال میں صوبے میں نون لیگ کی حکومت تھی, وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, لیکن عمران خان صاحب نے پی ایس ڈی پی کے مد میں جو ایلوکیشنز تھی اس کے اندر صوبے میں حکومت نہ ہونے کے باوجود 100% کا اضافہ کیا. اس دفعہ کی جو پی ایس ڈی پی بنی ہے اس کے اندر جی بی میگا ڈیولپمنٹل پیکج کاسٹس 370 بلین روپیز کا ایک پیکج کرافٹ ہوا جس میں تقریباً 200 ارب روپے کے منصوبے جو ہیں وہ تمام ریلیونٹ فورم سے اپروو ہوئے. جو سلیبز ڈٹرمن ہیں اس کے اندر جہاں آپ کی سی ڈبلیو پی کا فورم ہے, 10 ارب سے اوپر کی ایکنک کا فورم ہے, نہ صرف نئے پروجیکٹس کرافٹ ہوئے, نئے پروجیکٹس کی فیزیبلٹیز بنی, نئے پروجیکٹس یہاں آ کے اپروو ہوئے, بلکہ جو آن گوئنگ پروجیکٹس تھے جو کہ فنڈز کی ایلوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے سکھ پروجیکٹس تھے, لائک ہینزل پاور پروجیکٹ ریویژن کی طرف گیا, نئے پیسے رکھوائے گئے, وارڈی پاور پروجیکٹ ریویژن کی طرف گیا, نئے پیسے رکھوائے گئے. تو یہ وہ پروجیکٹس یقیناً گلگت بلتستان کے اندر جو انرجی کا کرائسس ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے یہ پروجیکٹس اگرچہ پرانے تھے لیکن ان کو ریوائز کر کے ان کو خاطر خواہ جو کاسٹس ریکوائرڈ تھیں ان کے اوپر لایا گیا. تو پہلے وہ بجٹ ایلوکیٹڈ نہیں تھا ہونے کی وجہ سے سکھ پروجیکٹس جن کو آپ کہہ رہے ہیں, اچھا نہ ہونے کی وجہ سے التوا کا شکار تھے. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ اگر آپ کو سیاحت کو فروغ دینا ہے تو سیاح جب گلگت بلتستان آتا ہے تو اس نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر کیسا ہے, وہاں پہ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کے کیا معاملات ہیں, وہاں پہ ہوٹلز کیسے بنے ہیں. تو سیاحت کو فروغ دینے کے لیے جو پہلی چیز ہمیں ریکوائرڈ تھی وہ یقیناً جو کمیونیکیشن سیکٹر کے اندر ہم نے روڈ انفراسٹرکچر دینا تھا. تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ چترال شندور گلگت ایکسپریس وے 50 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, ابھی ٹینڈرنگ سٹیج پہ ہے. دوسرے نمبر پہ استور ویلی روڈ ہے, 19 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, ایڈمن اپروول مل چکا ہے. شاہراہ نگر 4.5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, ایڈمن اپروول اپنی آخری مراحل میں ہے. داریل تانگیر ایکسپریس وے, یہ وہ علاقے ہیں جو کہ ٹوریزم کے لینس پہ اس انداز میں ابھی تک پروجیکٹ نہیں ہو پا رہے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں. دوسری چیز گلگت بلتستان کا پاکستان کے ساتھ, باقی ماندہ پاکستان کے ساتھ جو لنک تھا وہ صرف KKH ہمارے پاس ایک روٹ ہوا کرتا تھا. اب اس کو ملٹائی لنکس دینے کی کوشش کی گئی ہے وایا غزر, تھرو غزر ایکسپریس وے. انٹر ڈویژنل کنیکٹیویٹی کے لیے استور کو بلتستان سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے. اگر ہمارا شونٹر پاس جو ہے, شونٹر ٹنل کی فیزیبلٹی ابھی اپروو ہوئی ہے, اس کو تکمیل کے مراحل میں انشاءاللہ آگے جا کے ہوگا تو اس سے ہم مظفر آباد کے ساتھ لنک کر سکیں گے. اسی طرح ہمارا جو بابوسر ٹنل ہے اس کی کمپلیشن کے بعد ہمارے پاس 3 روٹس ایسے ہوں گے, الٹرنیٹ روٹس اویلیبل ہوں گے کہ ہم گلگت بلتستان کو ملک کے دوسرے صوبوں کے ساتھ لنک کریں. بابوسر آپ کی گورنمنٹ کا منصوبہ ہے؟ دیکھیں, بابوسر ٹنل ہماری گورنمنٹ کا منصوبہ ہے. میں گزارش یہ کروں کہ آج سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ کاغذوں کے اندر اگرچہ 10 سال اگر کسی ایک پروجیکٹ کو کاغذ میں گھماتے رہیں, پلاننگ کمیشن سے جی بی کشمیر افیئرز سے پلاننگ کمیشن, تو میں یہ کہوں گا کہ کاغذ کو پروجیکٹ کو کاغذ کے اوپر کرافٹ کرنا مسئلہ نہیں ہے, اینڈ بینیفیشری اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا بنیادی مسئلہ ہوتا ہے. اور اس کے لیے عمران خان صاحب فیڈرل لیول پہ, خالد خورشید صاحب صوبائی لیول پہ ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہے, اور ہماری پوری صوبائی کابینہ اپنے کپتان خالد خورشید کی قیادت میں ایک پیج پہ کھڑی. ٹھیک ہے, اس پہ مزید بھی گفتگو کرتے ہیں. منصوبہ جات کا آپ نے ذکر کیا, بجٹ ایلوکیشن اور پیکج کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان کی اکنامک سچویشن, انفراسٹرکچر, پی ایس ڈی پی اور اوورآل جو اس وقت منصوبہ جات جاری ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں. میں جاوید صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, بریک سے پہلے یہ ذکر ہو رہا تھا, آپ نے منصوبہ جات کا ذکر کیا اور پھر فیزیبلٹیز کا ذکر کیا, نئے منصوبوں کی بات کی, بہت اچھی بات ہے. یہ فرمائیے گا کہ تقریباً 106 بلین جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا گیا تھا اس بجٹ میں, اور جو 370 بلین کا ایک الگ سے پیکج پرائم منسٹر کی جانب سے دیا گیا. میرا سوال یہ ہے, یقینی طور پر اب اس پیکج اور پلس جو بجٹ ہے وہ مل کر جلدی یہ منصوبہ جات جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے, لیکن آپ ہی کی گورنمنٹ, آپ ہی کے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ ہمیشہ یہ شکوہ کرتی رہی کہ جو مختلف منصوبہ جات دیگر علاقوں, مثلا پنجاب کی ہم بات کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں, وہ
انہوں نے کم ٹائم میں مثلاً رنگ روڈ لاہور کو مکمل کیا مگر کاسٹ بہت زیادہ آئی, پیسے بہت زیادہ لگے. تو کیا یہاں پہ بھی وہی صورتحال نہیں ہے؟ دیکھیں جی, اس میں گلگت بلتستان کے جو عمومی ڈائنامکس ہیں ان کو باقی ماندہ پاکستان کے جو ڈائنامکس ہیں ان سے مختلف دیکھنے کی ضرورت ہے. گلگت بلتستان کی جغرافی الگ ہے, گلگت بلتستان کا ہائی ٹیرن الگ ہے. اس بنیاد کے اوپر یقیناً انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا ایک نیا ایونیو کھلنے جا رہا ہے. اب جی بی ڈیولپمنٹل پیکیج کے 370-75 ارب روپے کا جو اوور آل پیکیج ہے, سب سے پہلے آپ کی میڈیا لینتھ سے یہ چیز عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے. 375 ارب کا پیکیج جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو کنسولیڈیشن ہے آن گوئنگ پروجیکٹس کے اوپر نئے جو اخراجات ہونے ہیں, وہ نئے پروجیکٹس ہیں, وہ گلگت بلتستان کا جو پروونشل اے ڈی پی ہے وہ اس میں شامل ہے, اور اس کا چوتھا کمپوننٹ جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ شامل ہے. پہلی دفعہ گلگت بلتستان کے اندر ہم انویسٹر کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو پی 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 موڈ. یہ چوتھا کمپوننٹ ہے. جی بی کا جو صوبائی اے ڈی پی ہے وہ بھی اس 375 ارب کے ٹوٹل پورٹ فولیو کا حصہ ہے. اب ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں سب سے بہترین چیز اور سب سے اچھی چیز جو ہونے جا رہی ہے خالد صاحب کی قیادت میں, وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فیزیبلٹیز اور کاسٹ انالیسز پہلے بہتر کر کے لے کے آئے. آج سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ آپ کی اے ڈی پی کرافٹ ہو جاتی ہے, اس کے بعد ہر پروجیکٹ کا جو پی سی 1 ہے وہ تیار ہوتا ہے اور ریلیونٹ فورم تک جاتا ہے. اس سال کیبنٹ نے ابھی ریسنٹلی یہ ڈیسیجن دیا ہے کہ جو نیکسٹ اے ڈی پی آئے گی اس کی ورکنگ پہلے سے ہمارے پاس ہو. ہم اے ڈی پی کے اندر میچور پروجیکٹ لے کے آئیں گے. میچور پروجیکٹ سے مراد یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سرویز فیزیبلٹیز پہلے کروائیں. کسی بھی پروجیکٹ کی کاسٹ جو ہے ہمارے پاس ایکوریٹ پہلے آنی چاہیے, اس کے ریلیونٹ فورمز پہلے ہونے چاہیے, تاکہ جب ہم اے ڈی پی پیش کریں, بجٹ پیش کریں, تو اس کے فوراً بعد اس کی ایگزیکیوشن شروع ہو. آج سے پہلے کی یہاں پہ پاسٹ پریکٹس یہ رہی ہے کہ ہم اے ڈی پی ریفلیکٹ کر دیتے ہیں, اس کے بعد اس کا فورم ہوتا ہے, اس کے سرویز ہوتے ہیں, اس کے پی سی 1s بنتے ہیں, وہ کنسرن فورمز تک آتے ہیں اور فورمز سے اپروول ملتی ہے. تو اس وجہ سے چیزیں آتے لیپس بھی ہو جاتے ہیں اور التوا کا شکار ہو جاتے ہیں. دوسرا جو آپ کے سوال کا نقطہ ہے کہ باقی ماندہ پاکستان, باقی صوبوں کے اندر کاسٹ زیادہ ہوتی ہے, تو یہاں کے ایک عمومی اپنے بجٹ آؤٹ لے ہے, ہمارا بڑا مختصر سا بجٹ آؤٹ لے ہے, لیکن جس انداز میں وفاق اس وقت سپورٹیو ہے گلگت بلتستان کی طرف, خان صاحب نے جس انداز میں اپنی خصوصی دلچسپی ظاہر کی ہے گلگت بلتستان میں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے ان ایونیوز کو جو ہمیں دیے گئے ہیں ان کو بہتر انداز میں یوٹیلائز کر سکیں, اور اینڈ بینیفیشری یقیناً عوام کی فلاح ہے, عوام کی بہبود ہے اور علاقے کی ترقی ہے. تو اس کے لیے یہ جو طریقہ ہم نے اس دفعہ کوشش کی ہے, جس کو ہم نے فارملی نوٹیفائی بھی کرا دیا ہے, اب ہر پروجیکٹ پہلے اس کے سرویز ہوں گے, اس کے فیزیبلٹیز بنیں گی, اس کی کاغذی کارروائی ریلیونٹ فورمز جیسے فیڈرل میں ہوتا ہے پی ایس ڈی پی میں, کہ آپ کسی بھی پروجیکٹ کا پہلے اس کی کاغذی کارروائی کمپلیٹ کرتے ہیں, پھر بجٹ پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو نیکسٹ ایئر سے انشاءاللہ یہ ہوگا. اس کے ہونے سے ہمارے وہ پروجیکٹس جو سک ہو جاتے ہیں بعد میں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کاسٹ کم رکھی ہوئی ہوتی ہے, جب ہم اس کے اوپر سرویز کراتے ہیں تو وہ کاسٹ انکریز کر جاتی ہے. تو جب ہمارے بجٹ آؤٹ لے سے نکل جاتا ہے تو وہ پروجیکٹس پھر التوا کا شکار ہوتے ہیں. جس پروجیکٹ نے 3 سال میں کمپلیٹ ہونا ہے وہ 10 سال پہ چلا جاتا ہے, 7 سال پہ چلا جاتا ہے, 4 سال پہ چلا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ٹائم اگر آپ نے مینیج کرنا ہے تو پھر ہماری کوشش ہے کہ ہم ایکسٹرا ایلوکیشن بھی ہو, ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اسٹیپولیٹڈ ٹائم جو ہے وہ ہم مینیج کر لیں. اچھا, اسی میں جیسے ابھی ہم بجٹ ایلوکیشن کی بات کرتے ہیں اور پیکج کی بات کرتے ہیں, دونوں میں پی ایس ڈی بی کو بھی رکھا گیا ہے, دیگر منصوبہ جات بھی اس میں شامل ہیں. لائک پیکج میں سیاحت جو ہے وہ پرائرٹی پہ ہے جیسے آپ نے ذکر کیا ہے, لیکن اس کے علاوہ ایجوکیشن, ہیلتھ, وہ بجٹ میں جو ریگولر بجٹ ہے اس میں بھی ایلوکیٹ ہوا. تو کیا پیکج میں بھی پلس وہ اس میں ایلوکیٹ ہو رہا ہے الگ سے؟ میں نے گزارش کی کہ جو پیکج ہے بنیادی طور پہ 4 کمپوننٹس ہیں, اس پیکج کا ایک کمپوننٹ ہمارا اپنا پروونشل اے ڈی پی ہے, وہ اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک بات کی آپ نے کہ تعلیم کے شعبے میں, صحت کے شعبے میں, پہلی دفعہ ہم نے تعلیم کے شعبے میں اس دفعہ نان ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر اور ڈیولپمنٹ سائٹ دونوں پہ ہم نے فوکس جو ہے وہ سیمنٹ اور گارے پہ نہیں کی, ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کی ہے. جس طرح خان صاحب کا ویژن ہے کہ ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ ہو, ہمارے پاس کنکریٹ کی دیواریں شاید بہت زیادہ ہیں, ہمارے پاس اسکول کی بلڈنگیں کافی زیادہ ہیں, ہم نے وہاں کوشش کی کہ ہم ان کا اس انفراسٹرکچر کو عوام کے لیے یوٹیلائز کر پائیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہماری جو ابھی کریشنز کا کیس ہمارے فیڈرل فائنانس میں چل رہا ہے کہ جتنے ہمارے پاس ہیلتھ اور ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر ہیومن ریسورس ہمیں ریکوائرڈ ہے. تو ہم فیڈرل فائنانس کے ساتھ ابھی اسی میں کہوں گا کہ اسی محاذرائی میں ہیں کہ ہمیں میکسیمم کریشنز پرووائڈ کی جائیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی جابس کے حوالے سے
پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ہم نے گرلز ایجوکیشن پروموٹ کرنے کے لیے مڈل سٹینڈرڈ کی جو ہماری بچیاں ہیں ان کے لیے ایک اسٹائپن ہم نے رکھا ہے چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو کے اندر کہ ہم رغبت دے سکیں مڈل سے ہائر سیکنڈری کی طرف. ان کو ہم نے 1500-2000 روپے کا اسٹائپن جو ہے نان ڈیولپمنٹ بجٹ سے دیا ہے. لائک وائز ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ اس دفعہ ایک پبلک سکولز جو ہیں وہ اسٹیبلش کر پائیں. اس کے علاوہ ہیلتھ کے اندر سی ایم صاحب کے اسپیشل انیشیٹوز ہیں. اسپیشل انیشیٹوز میں ڈیولپمنٹ سائٹ پہ اور نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ خاطر خواہ جو ہے ہم نے کوشش کی ہے, اور ہر ڈی ایچ کیو کو ہم نے میکسیمم اسٹینڈرڈائز کرنے کی کوشش کی ہے, جس کے اوپر اس وقت ایگزیکیوشن جاری ہے. چلیں, آپ نے یہ تو تسلیم کیا کہ گزشتہ گورنمنٹس میں انفراسٹرکچر وہ آپ کو دے کے گئے ہیں, کنکریٹ کی دیواریں بھی دے کے گئے ہیں, بلڈنگز بھی دے کے گئے ہیں, لیکن جابس کا بہرحال وہاں پہ پرابلم تھا. اچھا, اسی میں اب تھوڑا سا یہ ذکر کرتے ہیں, ہم سیاحت کا جب ذکر کر رہے ہیں تو اس میں انفراسٹرکچر بڑا ضروری ہے. اٹریکٹ کرنے کے مختلف ٹولز ہیں, طریقے ہیں, اسٹریٹجیز ہیں, وہ یقینی طور پر آپ کے پاس موجود ہوں گی. ظاہر ہے جب آپ انٹرنیشنل سطح پہ کسی بھی ٹورزم کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا لوگوں کو بلاتے ہیں, وہ یہاں پہ آتے ہیں, تو ان کی ظاہر ڈیمانڈز جو ہمارے یہاں پہ اسٹرکچر ہے اس سے ذرا مختلف ہوں گی, تو کیا اس کو بھی پیش نظر رکھا گیا؟ دیکھیں جی, گلگت بلتستان ڈومیسٹک ٹوریزم سے زیادہ, جب آپ 90s کا ایرا دیکھتے ہیں 1990 کے بعد سے, تو آپ کے پاس انٹرنیشنل ٹریکرز, ایڈونچر ٹورسٹ بہت آتا تھا. 2001 کا جو 9/11 ہوا اس کے بعد شرنک ہونا شروع ہوا انٹرنیشنل ٹوریزم. اس کے بعد پھر ڈومیسٹک ٹورسٹ کا انفلکس ہوا گلگت بلتستان کے اندر. اب ہم نے پہلی دفعہ پچھلے سال جو خان صاحب کی گورنمنٹ کا ایک بڑا انیشیٹو ہے کہ آپ نے آن ارائیول ویزا کی پالیسی دی, اس کے بعد گلگت بلتستان اور KPK کے وہ ٹورسٹ ریزارٹس ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. ابھی ہماری گورنمنٹ جو ہے خالد صاحب کی قیادت کے اندر, ہماری گورنمنٹ نے جس طرح کا ورکنگ ریلیشن شپ یہاں ڈیولپ کیا, اس کی بنیاد پہ اس وقت گلگت اور اسکردو کے ایئرپورٹس پاکستان کے بزیسٹ ایئرپورٹس میں آ رہے ہیں. یہ وہی ایئرپورٹس ہیں جہاں پہ 3 دن میں ایک فلائٹ ہوا کرتی تھی, آج ایک دن میں 7 فلائٹس ہو رہی ہیں. لاہور کو گلگت سے کنیکٹ کیا, لاہور کو اسکردو سے کنیکٹ کیا, کراچی کو اسکردو سے کنیکٹ کیا ہے. جس انداز میں فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کیا, اور جس انداز میں خالد صاحب نے گلگت بلتستان کا کیس وفاق کے اندر لڑا, تو ٹوریزم کو فروغ دینے کے 2-4 بہترین طریقے ہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ ہم اچھا انفراسٹرکچر ان کو دے پائیں, اچھی سیکیورٹی ان کو دے پائیں, اس کے بعد ان کو پھر ایزی ارائیول فیسلٹیز دے پائیں. تو اس میں ایریل جرنی کا ہم نے ان کو فیسلیٹیشن دے دی ہے. لائک وائز جب تک ہم یہ 2-3 کنیکٹیویٹیز کمپلیٹ نہیں ہوتی, KKH کو رائے کوٹ سے لے کے تھاکوٹ تک اس کا جو پیچ ہے یہ سب سے رف ٹریک ہے اس وقت. اس کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, NHA کے ساتھ صوبائی حکومت کے خالد صاحب کی متواتر میٹنگز ہوئی ہیں. ہماری کوشش ہے جو بیچ کا پیچ ہے اس کا بھی PC1 ہم کمپلیٹ کر لیں گے. ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے اکانومی کی سچویشن اور پھر اوور آل جو منصوبہ جات ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. جاوید علی منور صاحب وزیر خزانہ گلگت بلتستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا جاوید صاحب, ابھی ہم نے سیاحت کا بھی ذکر کیا, ایجوکیشن کا بھی ہم نے ذکر کیا, ہیلتھ کا بھی. یہ ظاہر ہے جب ہم اس کی جیو لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو GB ظاہر ہے ایک بہت امپورٹنٹ علاقہ ہے, تو اس کے ایگزام ظاہر ہے چائنا کا بھی ہے, بارڈرز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, تو اس میں ہمیشہ ایک بڑی اہمیت رہی ہے جب ہم شاہراہ ریشم کا ذکر کرتے ہیں. ابھی افغانستان سے بھی کچھ ایسی آواز آئی ہے, موجودہ حکومت کی, خیر وہ ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے. اگر وہ اپ گریڈ ہوتا ہے, اور پھر CPEC روٹ کا بھی یقینی طور پر ذکر کر رہے ہیں, تو اس کا کیا بینیفٹ لے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں سابقہ جو وفاقی حکومتیں ہیں, گلگت بلتستان چونکہ گیٹ وے ہے CPEC کا, لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے کہ کبھی CPEC کی پرائیورٹیز میں سابقہ حکومتوں نے گلگت بلتستان کو اس پرائیورٹی, اس کی جو اہمیت ہے اس کے حساب سے اس کو پرائیورٹائز نہیں کیا. CPEC کا گیٹ پہ ہونے کے باوجود 9 اکنامک زونز کے اندر نہ گلگت بلتستان کہیں سابقہ دور میں آیا, نہ میگا ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے اندر, انرجی کے پروجیکٹس کے اندر گلگت بلتستان شامل ہوا. یہ پہلی دفعہ ہے, میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ شندور ایکسپریس وے جو ہے, شندور گلگت ایکسپریس وے, یہ اس دفعہ خالد صاحب کی ذاتی کوششیں, صوبائی حکومت کی کوششوں اور خان صاحب کی مہربانیوں کی وجہ سے CPEC کے اندر پہلی دفعہ گلگت بلتستان فارملی انکارپوریٹ ہو گیا ہے. شندور گلگت ایکسپریس وے CPEC کا پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ مزید CPEC کے اندر گلگت بلتستان کو انکارپوریٹ کروانے کی کوششیں جاری ہیں. یقیناً جس انداز میں پاک چائنا دوستی کی مثال CPEC ایک بڑے پروجیکٹ کی شکل میں, ایک گیم چینجر کی شکل میں ہے, اس کے گیٹ وے کو نظر انداز کرنا وہاں کی عوام کے ساتھ زیادتی تھا.
خان صاحب کی یہ مہربانی ہے, خالد صاحب کی یہ کوششیں ہیں کہ سی پیک کو پرماننٹلی انکارپوریٹ کرا جائے. کس طرح سے نظر انداز کیا 9 اکنامک زونز کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ اگر وہاں ایگزسٹ کرتے ہیں تو وہاں نہیں ایگزسٹ کرتی نا. گلگت بلتستان میں وہ اکنامک زون شامل نہیں تھا. باقی ہتار سے لے کے گوادر تک جو اکنامک زونز بنے تھے اس میں باقی پاکستان کے پروجیکٹس شامل تھے. گلگت بلتستان کا کوئی پروجیکٹ سی پیک میں شامل نہیں تھا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ گیزر ایکسپریس وے کو سی پیک میں انکارپوریٹ کروایا. اس کے بعد انرجی کے پروجیکٹس کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں. جوائنٹ کوارڈینیشن جو کمیٹی ہے سی پیک کی, اس کے اندر خالد صاحب ابھی اس کی جو ریسنٹ میٹنگ, یعنی آپ چاہ رہے ہیں اکنامک زون جو ہیں وہ اس ایریا میں لائک کریں. یقیناً ہماری لیکن اس کے لیے تو ظاہر ہے پھر 2 ممالک کے درمیان ہی معاملہ ہوگا نا. یہ تو ایگریمنٹ دیکھیں, پاکستان کی طرف سے جو پرائیورٹیز سابقہ حکومتوں نے دی تھیں اس کے اندر فال کرانا تھا, اس کے اندر انکارپوریٹ کرانا تھا. اب چونکہ خان صاحب کی خواہش ہے, ہمارے چیف منسٹر صاحب اس کے اوپر ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں, ان کی متواتر 2-4 میٹنگز بہتر انداز میں ایک اچھی نشستیں ان کی چیئرمین سی پیک کے ساتھ ہوئی ہیں. اس کے علاوہ خان صاحب بھی اس معاملے میں بڑا سپورٹیو رول پلے کر رہے ہیں. اور اگر ہمارے انرجی کے پروجیکٹس سی پیک کے اندر انکارپوریٹ ہو جاتے ہیں تو وہ جو گیم چینجر ہے اس کے ثمرات جو ہیں وہ گلگت بلتستان جیسی آبادی کو بھی مل پائیں گے. اچھا, بات کرتے ہیں, ظاہر ہے اوور آل آپ نے ایکسپینڈیچرز کی بات کی, ایلوکیشنز کی بات کی, ریونیو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد تو اس میں اب جی بی بھی آ گیا, دیگر صوبوں کے حوالے سے بھی ہے. تو ایک تو وفاق ہے جس نے آپ کو بجٹ ایلوکیٹ کیا, جیسے آپ نے کہا وفاقی حکومت کی مہربانی ہے, اسی میں اپنے ریونیو اور اپنے ایکسپینڈیچرز کتنی حد تک بیلنس ہو رہے ہیں آپ کے؟ آپ نے آ کے یقینی طور پر وزارت کا چارج سنبھالا ہے اور آپ نے فیگرز دیکھے ہوں گے. دیکھیں, بڑا ریلیونٹ سوال ہے یہ کہ ہم اپنا ریونیو کتنا جنریٹ کر رہے ہیں. گلگت بلتستان میں کہوں گا بدقسمتی سے ان علاقوں میں شامل ہیں جس کے اندر ریونیو جنریشن کا بڑا پوٹینشل موجود ہے, لیکن چونکہ ہم کانسٹیٹیوشنل انیکسڈ نہیں ہیں, ہماری جو آئینی محرومی ہے اس نے اب تک ہمیں اپنے ریونیوز سے فائدہ اٹھانے سے روکے رکھا ہے. اچھا, ہمارا ٹوٹل بجٹ آؤٹ لے اس وقت 106 ارب روپے کا ہے اور پچھلا ہمارا جو بجٹ تھا وہ 68 ارب کا تھا. تو 47% ٹوٹل ہمیں اس دفعہ ہم نے بجٹ ریز کیا, لیکن جو ہماری ریونیو جنریشن ہے وہ ابھی تک خاطر خواہ نہیں تھی. اب ریونیو کمانے کے جو بڑے شعبہ جات ہیں اس میں سب سے پہلے منرلز ڈیولپمنٹ ہیں. گلگت بلتستان کے پی کا 97% ہے, یعنی کے پی کا جتنا رقبہ ہے اس کے 97% پہ محیط گلگت بلتستان ہے. صحیح. اور بیش بہا قدرت نادر جو نوادرات جو ہیں وہ ان پہاڑوں میں چھپا رکھے ہیں, لیکن ہمارے پاس چونکہ اس کا اختیار موجود نہیں تھا. منرل ڈیولپمنٹ کی جو پالیسی میکنگ تھی وہ وفاق کے پاس تھی. پہلی دفعہ 2018 کے آرڈر کے بعد اب وہ محکمہ جات جس میں فارسٹ, منرلز اور ہائیڈرو ابھی بھی چونکہ پاور پالیسی کے اوپر ابھی بھی اٹ ریسٹ ود فیڈرل, اور ہماری کوشش ہے, ہماری بہتر نشستیں یہاں ہوئی ہیں, ہم اس کو بھی وہاں لے کے جا رہے ہیں. تو منرل بنیادی جو محکمے ہیں جو ہمیں ریونیو کما کے دے سکتے ہیں, جو صوبہ جات کو گئے ہیں وہ ابھی جانا شروع ہوئے ہیں. تو اس حکومت کی پہلی پرائیورٹی, میں بحیثیت وزیر خزانہ اور چیف منسٹر صاحب بحیثیت وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان, ہماری پہلی کوشش ہے کہ ہم اپنے ریونیوز کے ایونیوز کھول پائیں. تو اس کے لیے پالیسی میکنگ لیجسلیشن ریکوائرڈ ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم اپنے ریونیوز سے اپنا بجٹ بنا سکیں. اچھا, ریونیوز کے حوالے سے ابھی آپ نے ایک تو منرلز کا ذکر کیا, تو ظاہر ہے وہ پھر آپ خود اگر اس میں وہ کریں گے, صوبائی حکومت کام کرے گی تو یقینی طور پر اس کا آؤٹ پٹ آئے گا. اس کے علاوہ کون سے آپ کے پاس ریونیوز کے اس وقت وسائل موجود ہیں جن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک تو منرلز کا آپ نے ذکر کیا, ہم نے سیاحت کا ذکر کر لیا. کیا انڈسٹریل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو انڈسٹریلائزیشن کا بھی ہے پوٹینشیل؟ دیکھیں, انڈسٹری ہر علاقے کے اپنی جو طرح امتیاز ہوتے ہیں. اب جس انداز میں بہتر انڈسٹری جو ہے وہ پنجاب کے میدانوں میں لگ سکتی ہے, کے پی کی وادیوں میں لگ سکتی ہے, بلوچستان کے پہاڑوں پہ لگ سکتی ہے, اور سندھ کی صحراؤں میں یا پھر سندھ کے ساحلوں پہ لگ سکتی ہے, اس طرح کی انڈسٹری یقیناً گلگت بلتستان میں اس کا پوٹینشیل موجود ہے. شیپ چینج ہوگی یقیناً, لیکن گلگت بلتستان کے اندر فروٹ پروسیسنگ کا بڑا پوٹینشیل ہے. گلگت بلتستان کے اندر بہتر انداز میں جو آرگینک ایگریکلچر ہے اس کے پروڈکٹس کا بڑا پوٹینشیل ہے. اس کے اوپر ابھی جو اس وقت جو کام ہو رہا ہے اس میں ہماری فوڈ پروسیسنگ, لائف سٹاک انڈسٹری, اور اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کام کریں. اگر ہم انڈسٹری ڈیولپ کر پاتے ہیں تو انہی چیزوں کی کر پاتے ہیں. ادروائز باقی انڈسٹریز کے لیے نہ ہمارے پاس اتنی ایگریکلچر لینڈ موجود ہے. ہمارے ٹوٹل جو ایریا ہے اس کا 2% جو ہے وہ ایگریکلچر لینڈ ہے,
اور وہ بھی ہائی ٹیرن ایگریکلچر ہے، لیکن اس کو پوٹینشیل بنانا آرگینک فارمنگ کے اوپر کوشش ہو رہی ہے ہماری. یقیناً گلگت بلتستان کی ہم نے اپنی پرائیورٹیز کو خود پرائیورٹائز کیا ہے. اس میں پہلے دوسرے تیسرے نمبروں کے اوپر یقیناً انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ ہے، اس کے بعد منرل ڈیولپمنٹ ہے. تو ہمارا جو چوتھا اہمیت کا حامل جو ہے اس میں ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں گے. تو لیٹ تھنگس فلو، مطلب وہ لیسٹ پرائیورٹی پہ ہے ابھی. پرائیورٹی پہ آپ کا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سیاحت جو ہے وہ ٹورزم. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ٹورزم اتنا بہترین ٹورسٹ ریزورٹ رکھنے کے باوجود آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی کہ پچھلے سال ہمارا جو پچھلے ہم سے پہلے تو 77 لاکھ روپے صرف ہم نے اس میں ریونیو کمایا تھا ٹورزم سے، اگرچہ پوٹینشیل ہمارا 77 ارب کا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پالیسیز موافق بنا پائیں جس کے اندر صوبائی حکومت جو ہے وہ پینیٹریٹ کر پائے اور صوبائی حکومت ٹورزم سے خاطر خواہ ریونیو کما پائے. تو اس کے اوپر یقیناً لیجسلیشنز ریکوائرڈ ہیں، پالیسی میکنگ ریکوائرڈ ہے، جس میں ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں. چلیں ہوپ فلی بہتر ہو پائے گا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. ناظرین، گفتگو تھی ظاہر ہے گلگت بلتستان کے مختلف منصوبہ جات کی. گلگت بلتستان ہمارا ایک اہم علاقہ ہے اور اس ملک میں اور خود گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ایک اچھا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے اگر بہتر منصوبہ جات وہاں پر شروع کیے جا سکیں. اور جیسا لگ رہا ہے اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے جس کا ذکر ہوا ہے تو یقینی طور پر ملک کو بھی فائدہ ہوگا اور گلگت بلتستان کو بھی فائدہ ہوگا. اعتزاز نقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.